بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اشاعت التوحید والوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کیے ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، دیکھو جب مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد تھے، وہ ختم نبوت کے لیے اور قادیانی کے ساتھ جو مسئلہ اس وقت ختم نبوت کا چل رہا تھا، تو اس سلسلے میں وہ ساری رات شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے پاس راجہ بازار تعلیم القرآن میں تیاری کیا کرتے تھے، ان کے مکتبے میں۔ تو سب سے بڑا کردار ہی اس میں اشاعت والوں کا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کون تھے؟ اصل اشاعتی ہی وہ تھے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، اس طرح ہمارے جو اکابرین تھے، اشاعت کی تو بنیاد تھے وہ لوگ۔ تو ختم نبوت میں اصل کردار ہی اشاعت والوں کا ہے۔ دوسری بات کہ یار یہ لوگ دھرنے دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں ختم نبوت کے نام پر۔ اشاعت والے نہ دھرنا دیتے ہیں، نہ کوئی جلوس نکالتے ہیں، نہ کوئی ریلی نکالتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی جو ہے نا اجتماعات نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اجتماعات تو ختم نبوت پر اشاعت التوحید و سنہ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تقریباً ہر ضلع میں ایک اجتماع ہو رہا ہے ختم نبوت پر۔ ابھی ہمارا صوبہ پنجاب کا اجتماع آ رہا ہے، وہ بھی یوم ختم نبوت 7 ستمبر کو ہے تلہ گنگ میں۔ باقی ہمارے بہت سے اس طرح کے علماء ہیں جو ختم نبوت پر ہمارے اجتماعات میں خصوصی طور پر یہ موضوع دیا جاتا ہے ان کو ختم نبوت کا، جس طرح مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب ہیں، استاد محترم شیخ فدا محمد ربانی صاحب ہو گئے، اسی طرح ہمارے استاد سلطان المناظرین علامہ خضر حیات بکھروی صاحب، آپ ان کے بیانات سنیں ختم نبوت پر، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے، بزرگ عالم تھے، انہوں نے بھی اسمبلی میں جہاں تک جو بات کی، اصل بات وہاں اسمبلی میں بھی نہیں ہوئی ختم نبوت کے مسئلے میں۔ دیکھو نا، اصل بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ شرعی طور پر مرتد کے حکم میں ہے، اور مرتد شریعت میں مرتد کی سزا واجب القتل ہے۔ یہاں پر اس کو صرف کافر لکھا گیا ہے، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے پہلی۔ دوسری بات کہ یہ جو کافر لکھا گیا ہے، اس کو آئین میں لکھا گیا ہے، تو وہاں پر بھی 2/3 اکثریت سے لکھا گیا تھا۔ بات پھر بھی جمہوریت پر آ رہی ہے، 2/3 اکثریت سے لکھا گیا تھا۔ آج اگر کوئی اٹھ کر کہے، 2/3 اکثریت اٹھ کر کہے کہ ہم یہ شک آئین سے نکالتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسی جمہوریت کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے نا اپنی آزادی رائے حاصل ہے، ہر شخص اپنی رائے دینے میں آزاد ہے، اس کو مذہبی آزادی دی جائے۔ مذہبی آزادی ہر شخص کو حاصل ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اس کی مرضی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، ایک طرف تو آپ نے وہاں پر لکھا گیا ہے کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، قادیانی کو کافر قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے کہ یار ہر شخص کو آزادی رائے بھی حاصل ہے، اور جو ہے نا آزادی مذہب بھی ہے ہر شخص کو، تو وہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اسی جمہوریت کا ہے۔ یہاں پر بھی 2/3 اکثریت نے وہاں فیصلہ کر دیا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، وہاں پر لکھا گیا ہے۔ آج اگر 2/3 اکثریت اٹھ کر کہے، اس شک کو ختم کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ یا کوئی اٹھ کر اس میں ترمیم کرے۔ ترمیم اور کیا ہے، بس یہی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی چند دن پہلے جو بات ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، تو اسی کو تو ترمیم کہتے ہیں۔ اور ترمیم کس کو کہتے ہیں؟ ترمیم کی سینگ ہوتے ہیں۔ آپ کو تو کوئی کھلے عام لفظوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ختم نبوت کی وہ جو اس کو کافر قرار دیا تھا اس میں ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ اس طرح کہہ کر اس کا دماغ خراب ہے، اسی کو تو ترمیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اتنا
جو ہے نا دھوکہ، دیکھو نا ہمارے جو سادہ و مسلمان ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، ان کو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی جو سادے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، وہ بہت جلدی دھوکہ ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا ہوش کے ناخن لے کر اور مستقبل کو دیکھ کر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا ہمارے ملک میں۔ ہر مسلمان کی، ہر محب وطن پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے اس پاک وطن میں جو ہے نا شریعت محمدی کا نفاذ دیکھے۔ ہر شخص اور ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہماری بھی یہی تمنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ والوں نے ختم نبوت پر بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو کچھ لوگ ہیں بس ختم نبوت پر سال بھر گاڑی پھرتی ہے، ہر شہر میں چندہ کرتے ہیں اور سال میں ایک جلسہ کر کے ختم نبوت کر رہے ہیں بس۔ تو اصل کام ہی ختم نبوت پر پتہ ہے آپ کو اشاعت التوحید و سنہ نے کیا تھا۔ وہ جو مفتی محمود صاحب، میں نے پہلے بھی بات کر دی ہے کہ تعلیم القرآن میں تیاری کیا کرتے تھے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے پاس، ان کے مکتبہ میں۔ تو شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ جو تیاری کروا رہے تھے وہ کون تھے؟